بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد حي قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وعن ابن ابی عمار قال ابن ابی عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا قلت انہوں نے فرمایا کہ اپنی طرف سے قلت لجابر میں نے جابر رضی اللہ عنہ کو پوچھا عنہ الضبع صید حی الضبع بلکہ ایک جانور ہوتا ہے جو جس کو لکڑ بھگا بولتے ہیں. لکڑ بھگا یعنی کتے کے طرح ہوتا ہے. وہ سامنے کے پیر بڑے ہوتے ہیں, پیچھے کے پیر چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے بڑے نشان رہتے ہیں اس کے جسم پہ, بڑے بڑے دھبے, کالے کالے دھبے. وہ خبر کھوتا وہ تو اس کو عربی میں ضبع بولتے ہیں. تو اس کے تعلق سے پوچھے ابن ابی عمار رضی اللہ عنہ جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ کیا اس کا شکار کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے پوچھے شکار کیا جا سکتا ہے, کیا یہ حلال ہے؟ بولے صاحب کیا یہ حلال ہے, اس معنوں میں پوچھے ہو. تو الضبع صید حی قال نعم, بولے کہ ہاں یہ حلال ہے. قلت اس کے بعد انہوں نے پھر پوچھا قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ تو قال نعم, تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں. الحدیث دلیل علی حل اکل الضبع, حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حلال ہے ضبع یعنی کتے کا صنف کا جانور جس کے ناب بھی ہوتے ہیں وہ ضبع کہتے ہیں. اس کو لکڑ بھگا بولتے ہیں اپنے پاس, اور اس کو نباش القبور خبروں کو پھاڑنے والا بھی بولتے ہیں اس کو عربی میں, نباش القبور. وہ مخصص من حدیث تحریم کل ذی ناب من السباع, کیونکہ ایک حدیث ہے ہمارے پاس, عموم حدیث یہ ہے کہ جو بھی کچلی والے دانت, نوکیلے دانت والا جو ہوتا ہے جانور وہ حرام ہے بول کے ہے. تحریم کل ذی ناب من السباع. وقال بعضهم, اور بعض علماء نے کہا الضبع لیس من ذوات الانیاب, لیکن بعض علماء نے کہا کہ اس کو نیاب نہیں ہوتے. والصواب ان له نابا, لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کو ناب ہوتے ہیں. وہ مشاہد معروف, اور وہ دیکھا گیا ہے, لوگ دیکھیں اس کو. ولا یصح من الآثار ما یوہم تحریمہ, لیکن عام حدیث تھی وہ, لیکن حدیث ہمارے پاس ایک خاص حدیث بھی ہے, نص ہے ہمارے پاس یہ حدیث کی کہ ضبع حلال ہے بول کے. یہی حدیث ہے حدیث جابر رضی اللہ عنہ. تو اگر نص ہے اگر کسی چیز تو وہ عام میں سے نکل جاتی ہے وہ چیز, تو وہ ضبع جو جانور ہے وہ حلال ہے. اس کے تعلق سے کہا ہے سبل السلام میں, شیخ یمن کے ایک شیخ ہے شیخ شوقانی, انہوں نے فرمایا کہ وہ سال بھر میں اپنی جنس کو بدلتا ہے. وہ ایک سال میں جو ہے نا نر ہوتا ہے, دوسری سال میں مادہ ہوتا ہے. ایسا جانور ہے, ایک سال میں نر ہوتا ہے, ایک دوسری سال میں مادہ ہوتا ہے. جب وہ نر ہوتا ہے تو اپنی حاملہ پہ چڑھتا ہے وہ, اور جب مادہ ہوتا ہے تو حاملہ ہوتا ہے. یہ جانور کا عجیب معاملہ ہے یہ ضبع. تو کبھی ایک سال حاملہ ہوتا ہے, ایک سال نر ہوتا ہے وہ. تو اس کا کھانا حلال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ. جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذات دی ہے بلکہ. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے بیچ میں یہ جانور کو لوگ صید کر کے لا کے, شکار کر کے لا کے بیچتے تھے, اور صحابہ کرام خریدتے تھے, کھاتے تھے. ہم معروف ہے ہمارے پاس یہ بلکہ اند الاحناف اور اند المالکیہ, حنفیوں اور مالکیوں کے پاس جو ہے نا, بعض علماء ان میں سے یہ لیتے ہیں کہ تحریم کی طرف ان کا مائل ہے, بولیں گے یہ حرام ہے بلکہ. لیکن شوافع والحنابلہ اس کو حلال قرار دیتے ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سئل عن قنفذ, ابن عمر اور وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سئل, ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا عن القنفذ. قنفذ بولے تو ایک کانٹے دار جانور ہوتا ہے, بلی کی طرح ہوتا ہے, کانٹے 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 اس کے جسم پہ رہتے. سارسل بولتے ہیں ہمارے پاس, ہمارے پاس مقامی زبان میں سارسل کہتے ہیں اس کو.
خارپشت پیور اردو میں خارپشت بولتے ہیں، اصل میں فارسی سے نکلا سو یہ جملہ خارپشت، یعنی پشت اس کو پیٹھ کو کہتے ہیں، خار بولے تو کانٹوں کو کہتے ہیں، تو پیٹھ پہ اس کے کانٹے ہوتے ہیں، تو جانور ایسا ہے کہ کوئی شکار کر رہا اگر اس کا تو کانٹے پھینکتا ہو، تو اس کو بولتے ہیں عربی میں خنفذ۔ فقال قل لا اجد فيما اوحي الي محرم، تو یہ آیت پڑھے انہوں نے، قل لا اجد فيها ما اوحي الي محرم الآیہ۔ فقال شیخ عنده سمعت ابا ہریرہ یقول، ابو ہریرہ عنہ کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا، ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا، فقال انها خبیثۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خبیث ہے، من الخبائث، خبیث جانوروں میں سے ایک جانور ہے بلکہ بولے۔ فقال ابن عمر نے فرمایا ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هذا وهو كما قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبیث جانوروں میں سے خبائث میں سے ایک ذکر کیا ہے۔ اخرجہ احمد و ابو داؤد و اسنادہ ضعیف، گو کہ اس حدیث کے اندر سند اس کی ضعیف ہے، اور بعض اس میں بھی شواف ہے، اور جو ہے حنابلہ اس کو حلال قرار دیتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، کانٹے والے جانور کو، خارپوش کو کھاتے ہیں، سارسل کو، اور اندر احناف اور اندر مالکیہ کے پاس جو ہے نا حرام ہے یہ بھی۔ الحدیث ضعیف لجہالت الشیخ المذکور، کیونکہ حدیث ضعیف ہے یہ، کیونکہ جو شیخ ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہی واضح نہیں ہے اس کے اندر۔ ومن ثم اختلف العلماء فی اکل الخنفذ فذهب الى تحریمہ ابو حنیفہ و احمد، امام احمد اور ابو حنیفہ اس کو جو ہے نا حرام قرار دیے ہیں، وذهب مالک وآخرون الى حل اکل الخنفذ، امام مالک اور دوسرے مذاہب کے فقہا اس کو جو ہے نا حلال قرار دی ہے، لأن اصل اباحہ فی الحیوانات، کیونکہ حیوانات میں سب اصل جو ہے نا مباح ہے، قل لا اجد فیما اوحی الی محرم، ولعدم نحوظ دلیل علی تحریمہ، ولأنہ یاکل الزرع، کیونکہ وہ زرع کھاتا ہے، یعنی جھاڑ واڑ عشب، یعنی جڑا وڑا کھود کے کھاتا ہوتا ہے۔ وہذا هو الراجح، لیکن قیل انہ یاکل الحشرات، بعض کہتے ہیں کہ وہ پرندے جانور اور چھوٹے موٹے حشرات بھی کھاتا ہے، وہ انہیں جھنگور ونگور ایسی چیزیں نہیں، ہاں، تو وَإِذَا ثَبَتَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُحَرَّمًا لِاسْتِخْبَاثِهِ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔